بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات عزیزان محترم، اب تک کرامت انسانی کے عنوان سے ہم بحث کرتے ہوئے جس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی کرامت اس کا تقویٰ ہے، انسان کی کرامت اس کی دیانتداری ہے، انسان کی کرامت اس کا ہدایت پر باقی رہنا ہے، انسان کی کرامت دین الہی پر قائم رہنا ہے۔ یہ دین جس کی ذمہ داری پوری انسانیت کو دی گئی، یہ کوئی اچھوتا یا نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو پچھلے انبیاء کو دیا جاتا رہا۔ سورہ شورى میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے اور بڑی پالیسی میکنگ آیت ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوست اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ رہیں۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین میں شریعت بنائی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیہ، اور حبیب یہ وہی شریعت ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہی دین اور یہی شریعت ہم نے ابراہیم کو دی تھی، ہم نے یہی دین اور یہی شریعت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، اور ہم نے یہ کہہ کے شریعت دی، یہ کہہ کے دین دیا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین پر قائم رہو، دین میں افتراق پیدا نہ کرو۔ میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں ترجمہ کر دیا، ایک مرتبہ ترجمہ اور کروں گا، اس لیے کہ جس لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تک میرے محترم سننے والے اس لفظ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آیت پھر سماعت کریں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ عجیب بات ہے، ایک ہی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو دین دیا وصیت سے، ابراہیم کو دین دیا وصیت سے، موسیٰ کو دین دیا وصیت سے، عیسیٰ کو دین دیا وصیت سے، اور محمد تمہیں دین دیا وحی سے۔ اب کوئی نہ کوئی بات تو ہے بھائی، آپ نے دیکھا میں قرآن غیر ضروری طور پر تو لفظوں کا استعمال نہیں کرتا، اب کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ دین ملے ابراہیم کو وصیت سے، شریعت ملے ابراہیم کو وصیت سے، موسیٰ عیسیٰ کو ملے وصیت سے، اور محمد کو ملے
وہی سے. اب اگر وہی اور وصیت کا فرق سمجھ میں آ جائے تو ان دونوں، اگر وہی اور وصیت کا فرق میں واضح کر دوں تو ان دونوں گروپ میں جو فرق ہے وہ سامنے آ جائے گا. وصیت کے معنی، کون سا ایسا میرا سننے والا ہے جو وصیت کے معنی نہ جانتا ہو؟ وصیت کے معنی کسی بات کو کھول کے بیان کرنا. وصیت کے معنی کسی چیز کو، کسی بات کو کھول کے بیان کرنا. اور وحی کے معنی ایسا اشارہ جسے فقط مخاطب سمجھے، دوسرا نہ سمجھے. بھئی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا میں کہ ہم نے ابراہیم کو کھول کے شریعت دے دی، پورا دین کھول کے لکھ کے دے دیا، موسیٰ کو توریت میں لکھ کے دے دیا، عیسیٰ کو انجیل میں لکھ کے دے دیا، ہم نے وہی دین نوح کو بھی دیا تھا. لیکن حبیب تجھے وحی کے ذریعے دیا. وحی اشارت سریعت مخفیت. بھائی بہت توجہ ہے. وحی ایسے تیز اشارے کو کہتے، وہی ایسے تیز اشارے کو کرتے جسے فقط مخاطب سمجھے، دوسرا نہ سمجھے. یعنی پیغمبروں کو، توجہ ہے، پیغمبروں کو ہر بار کھول کھول کر دی گئی کہ بھائی یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو. اور میرے محمد کے مزاج کو مزاج وحی الہی بنایا کہ جو کہہ دے وہ شریعت بن جائے. بڑے آرام سے چلتے رہو. اس جگہ تمہیدی مرحلوں سے بات کو گزار رہا ہوں. تو اب دین وہی ہے جو ہر ایک کو دیا، اور شریعت بھی وہی ہے جو ہر ایک کو ملی، جزوی اختلافات کے ساتھ. تو اب عجیب بات ہے، اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ بھئی کتنے نبی؟ 1,00,000. رسول کتنے؟ 313. کتاب رکھنے والے کتنے کتاب والے؟ توریت موسیٰ پر، زبور داؤد پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن خاتم النبیین پر. تو کتابیں 4. میں توجہ رہے، کتابیں 4. اور نبی جو ان پہ عمل کروانے کے لیے آئے کتنے؟ 1,24,000. تو بھئی 1,24,000 کتابیں اتار دیتا، 1,24,000 کتابیں ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب بھیج دیتا. اچھا اگر یہ نہیں کرنا تھا تو 4 نبی 4 کتابیں کل 4، نبی 1,24,000. تو کبھی سوچا یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ توریت آئی اور توریت کو موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا، اور ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا اس توریت کی حفاظت کے لیے، اس توریت کی تشریح کے لیے. یہ جو کثرت کے ساتھ نبی آئے ہیں نا، اس کا سبب بتلا رہا ہوں میں کہ کتاب آئی، کتاب نبی نے دی، امت کو پڑھا دی. لیکن چونکہ امت پہ اعتبار نہیں تھا اس لیے نبی آتے رہے کتاب کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ انجیل کا دور آ گیا. انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دی، ان کے اوصیاء آتے رہے اور وہ اس کتاب کی تشریح کرتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے. تو عجیب بات ہے، میں توجہ رکھنا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. داؤد علیہ السلام پر زبور اتار دی، زبور داؤد نے پڑھا دی امت کو، بات ختم ہو گئی نا. اب داؤد کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا تاکہ کتاب کی حفاظت ہو سکے. تو یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ داؤد کے بعد نہیں، میں زبور کے بعد نبی آئے حفاظت کے لیے، توریت کے بعد نبی آئے حفاظت کے لیے، انجیل کے بعد نبی آئے حفاظت کے لیے، اور قرآن کو امت کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے کہ جیسی چاہے تفسیر کر لو. سمجھ رہے ہو نا بات کو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اب کہہ سکتے تھے کہ چونکہ خیر الامم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہہ سکتے تھے کہ چونکہ یہ امت خیر الامم ہے اس لیے اس کتاب کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، بڑے اچھے لوگ تھے، یہ مسلمان بہت اچھے ہیں، اور واقعہ یہ کہ خیر الامم ہے. تو اب داؤد کے زمانے میں چونکہ امتیں اچھی نہیں تھی اس لیے نبیوں کی ضرورت تھی کہ حفاظت کریں، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل 1450 سال تک نبی آتے رہے توریت کی حفاظت کرنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ نہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی امام کی اور کسی حفاظت کرنے والے کی، اس لیے کہ امت خیر الامم ہے، اچھی امت ہے. تو اب میں پوچھوں، میرے نبی نے
365 दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी। कोई बतला दे कि हाथ खोल के पढ़ी या बांध कर? भाई कोई बतला दे, कोई बतला दे। अच्छा, और अगर हाथ बांध कर पढ़ी तो कहां बांधते थे? कोई तो बतलाए। तो इतना रोजमर्रा का काम, भाई तवज्जो है, इतना रोजमर्रा का काम जो मेरे नबी ने 365 साल के 5 मरतबा अंजाम दिया हो, जब उम्मत वो याद न रख सकी तो गदी के ऐलान को क्या खाक याद रखेगी? जाहिर है कि मेरे मुहतरम सुनने वालों तक बातें पहुंच रही हैं ना, और मुझे जाना जरा सा आगे है। तो जिस मरहले फिक्र तक जाना है, उस मरहले फिक्र तक जाने के लिए ये मराहिल जरूरी हैं, और ये मराहिल नागुज़ीर हैं। भाई यही सबब है, सुनना। और ये जो आयतें मैं हदिया कर रहा हूं ना, इन सबको अपने ज़हन में रख लेना। यही सबब है कि सूरह नहल में 2 मरतबा कहा, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना। हबीब, हमने किताब को इसलिए नाज़िल किया कि तुम बयान करोगे, कोई मुल्ला बयान नहीं करेगा। मैं देख रहा था जिम्मेदारी, कुरान के बयान की जिम्मेदारी, ये लफ्ज़ बयान ज़हन में रहे, कुरान के बयान की जिम्मेदारी मुफस्सिर की नहीं है, मुल्ला की नहीं है, मुज्तहिद की नहीं है, आलिम की नहीं है। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना। हबीब, हमने इस किताब को इसलिए नाज़िल किया कि इसे तुम बयान करोगे। हो गई एक आयत। और फिर उसे सूरह नहल में कहा, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। हबीब, इस कुरान को हम तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर रहे हैं लितुबय्यिना लिन्नास, लोगों के सामने से तुम बयान करो, तुम बयान करो। तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मजबूरी है बयान रसूल की। अब 2 आयतें हो गई, सुनते जाओ, आराम से सुनते जाओ, लेकिन मुसलसल खत फिक्र है और कहीं दूर जाना है। हबीब, तुम बयान करो। 2 आयतें सूरह नहल की हो गई। सूरह क़यामत, इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनहू, दरमियान से एक आयत छोड़ रहा हूं मैं। इस कुरान को जमा करवा देना। देखो आयत है सूरह क़यामत की, इन्ना अलैना जमअहू, इस कुरान की जमा आवरी करवा देना। अलैना, हमारी जिम्मेदारी है, कोई जमे कुरान पे नाज़ न करे। ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना जमअहू, इसको जमा करवा देना हमारी जिम्मेदारी है। वह कुरान हो, और इसको नस्लन बाद नस्लिन पढ़वाते रहना है ना। तवज्जो, हमारी जिम्मेदारी है। एक आयत दरमियान से छोड़ी मैंने, सुम्मा इन्ना अलैना लबयानहू, और इसका बयान भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई इसका बयान अपनी मर्जी से नहीं करेगा। तो भाई तवज्जो रहे, 3 आयतें बयान पे पढ़ चुका, और अब 4थी आयत पढ़ने जा रहा हूं। तवज्जो रहे कि कुरान बयान रसूल के बगैर समझ में नहीं आएगा। भाई सुन रहे हो ना, कुरान बयान रसूल के बगैर समझ में नहीं आएगा। अब 4थी आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। भाई अजीब मरहले फिक्र है, और इस मरहले फिक्र पर मेरे साथ रुके रहना। जहां कुरान उतारा वही बयान साथ में रखा। मोहम्मद इसे तुम बयान करोगे, मोहम्मद इसे तुम बयान करोगे। तो अब ये पढ़ा लिखा बेदार मजमा, इस बेदार मजमे के सामने एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाह रहा हूं। सुनो सुनो, बयान जिम्मेदारी किसकी है? रसूल की। तय हो गई ना बात? अब सुनना आराम से, बहुत आराम से। कुरान में है, बुजुर्ग तो सब जानते हैं ना, ये जो मेरे दाहिने बाएं नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, इनको ये जुमले हदिया कर रहा हूं। कुरान की एक आयत सुनो आराम से, लौ काना मिन इंदे गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान अल्लाह का ना होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। ठीक है, अब आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मानते हैं ना कि कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता इख्तिलाफ हो, अल्लाह का कलाम नहीं है। बहुत सीधी बात। तो अब इख्तिलाफ नहीं है ना कुरान में। भाई बुजुर्ग तो सब जानते हैं, बुजुर्गों
کو تو خطاب کر ہی نہیں رہا ہوں. یہ جو نوجوان دوست ادھر سارے بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں بھائی قرآن میں اختلاف نہیں ہے نا؟ اب سنو اور لے آؤ قرآن تو دکھا دوں تمہیں. بھائی توجہ رہے. سورہ آل عمران کی آیت سنو. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. لمبی آیت پڑھی میں نے, آیت لمبی پڑھی, آیت میں نے پوری نہیں پڑھی, جتنی ضرورت تھی اتنی میں نے پیش کی. آرام سے ٹھنڈے دل سے ترجمہ سننا. والذی انزل علیک الکتاب, محمد اسی اللہ نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. منہ آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں, ٹھیک, ہن ام الکتاب, اور وہی اس کتاب کی بنیاد ہے. تو آیتیں کیا ہیں؟ محکم. معلوم ہے محکم کے معنی؟ محکم جس کا مطلب صاف سمجھ میں آ جائے. محکم اس آیت کو کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, صاف سمجھ میں آ گیا. للہ علی الناس حج البیت, اللہ نے حج واجب کر دیا, صاف سمجھ میں آ گیا. لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو صاف سمجھ میں نہیں آتی, جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں, 3 معنی 4 معنی, کون سا معنی اللہ نے مراد دیا کچھ پتہ نہیں, اس کو کہتے ہیں متشابہ. تو اب کتنی قسمیں ہو گئی؟ محکم, متشابہ. سنتے جانا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں, وہی کتاب کی بنیاد ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, کچھ آیتیں متشابہ ہیں, ٹھیک ہے نا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ محکم کو چھوڑتے ہیں, متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. بھائی دیکھنا کیا کمال کی آیت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, بھائی کافر تو مانتا ہی نہیں ہے, کافر تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. مسلمانوں میں جن کے دلوں میں کجی ہے, بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں, نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ, بہت سامنے کی بات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ محکم کو چھوڑتے ہیں, متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. تو ہر مفسر پہ اعتماد نہ کرنا, کون کہاں فتنہ پھیلا دے کچھ پتا نہیں. پہنچ جائیے نا بات, پہنچ جائیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, حالانکہ ان آیتوں کی تعویل کو فقط 2 جانتے ہیں, اللہ اور راسخون فی العلم. یہ لفظ تو بار بار سنا ہوگا نا, راسخون فی العلم کا, ہے نا. ترجمہ کروں, راسخون فی العلم کے معنی علم میں ڈوبے ہوئے. بھائی سنیے گا, اب معاملہ آ گیا ہے زبان کا, اور جب زبان کا معاملہ آ جائے تو ضروری ہے کہ اس کو واضح کیا جائے. اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ ان میں بہت علم ہے, یہی ہے نا, ان میں بہت علم ہے. یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یہ بہت علم میں ہے, یہ کوئی نہیں کہتا. یہ ضرور کہتے ہیں بھائی یہ جو صاحب ہے ان کے اندر بہت علم ہے, یہ تو نہیں کہتے کہ یہ علم کے اندر ہے, علم کے اندر ہے یہ نہیں کہا جاتا, یعنی یہ محاورہ ہی نہیں ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ علم ان کے اندر ہے, نہیں, راسخون فی العلم یہ علم کے اندر ہے, یہ علم کے اندر ہے. یعنی یہ نہیں کہا, پھر سننا ایک مرتبہ, اب میں مثال جب دوں گا نا تو نوجوان دوستوں تک میرا میسج پہنچ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ علم ان کے اندر ہے, نہیں, کیا کہا, یہ علم کے اندر ہے. مثال دے دوں بھائی, بہت توجہ رہے. پانی مٹکے میں ہے, کتنا پانی ہے پتا ہے نا, جتنی مٹکے میں گنجائش ہے, جتنی مٹکے میں گنجائش ہے. اگر میں کہوں گا کہ پانی مٹکے میں ہے تو جتنی مٹکے میں گنجائش ہے اتنا ہی تو پانی ہوگا نا. اور اگر میں کہہ دوں مٹکا پانی میں ہے تو کتنے پانی میں ہے کچھ پتا نہیں. بہت صحیح نا بات. اب کتنا پانی ہے پتا نہیں. بھائی توجہ ہے, تو
تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، توجہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اندر علم ہے، یہ وہ ہیں جو علم کے اندر ہیں۔ بات نہیں، جب مثال سن لی تو پھر سنتے جاؤ۔ بھائی مٹکے میں پانی ہے، جب مٹکے میں پانی ڈالا جائے گا تو اندر کا سارا پانی سے گیلا ہو گیا، باہر تو خشک ہے نا، باہر تو خشک ہے، لیکن اگر مٹکے کو اٹھا کے پانی میں ڈال دو تو ہر طرف گیلا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ وہ ہے جن کے جسم کا ذرہ ذرہ علم میں ڈوبا ہوا ہے۔ بات بہت گئی نا میرے محترم سننے والوں تک۔ تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کتنی قسم ہے آیتوں کی؟ دو۔ ایک قسم محکم، محکم کے معنی جو سب کی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک۔ متشابہ کے معنی جو سمجھ میں نہ آئے، ہو گئی نا دو قسمیں، کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے۔ رکھنا یاد، اسے یاد رکھنا کہ قرآن میں آیتوں کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ، ہو گئی نا بات؟ اب سننا، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اور حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ لینا، میرے جانے کے بعد دیکھ ضرور لینا۔ سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ اور اس سورہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ترجمہ کروں، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کی ہر آیت محکم ہے۔ آل عمران میں کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے محترم سننے والے یقین کریں گے یا نہیں، بھائی سورہ ہود 11واں سورہ ہے، 11ویں سورے کی پہلی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کتاب کی ساری آیتیں محکم ہیں، مفصل بھی ہیں، من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب صاحب حکمت اور صاحب خبر کی طرف سے اتری ہے۔ تو ایک جگہ کہتا ہے کہ محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، ٹھیک۔ دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ سب محکم ہے، سن لیا نا۔ تیسری پڑھوں، سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا، یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھ ضرور لینا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ پوری کتاب متشابہ ہے۔ اب میرے دوست میرے بزرگ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، بھائی یہ تو پرابلم پیدا ہو گئی۔ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور تم نے اختلاف دیکھا۔ وہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، سورہ ہود میں کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے، سورہ زمر میں کہتا ہے پوری کتاب متشابہ ہے۔ بتاؤ سچ کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے محافظ قرآن کی۔ دیکھو دیکھو 1995 میں تم کو نہیں پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ اگر قرآن پر ایمان ہے کہ قرآن کبھی کہتا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کبھی کہتا ہے پوری کتاب محکم ہے، کبھی کہتا ہے پوری کتاب متشابہ ہے، اس میں سے سچ کیا ہے؟ بھائی سننا ہے نا قابل غور بات؟ تب ضرورت ہے محافظ قرآن کی۔ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ فرزند رسول یہ ہے کیا، کبھی کہتا ہے پوری کتاب محکم، کبھی کہتا ہے پوری کتاب متشابہ، کبھی کہتا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ، یہ بات کیا ہے؟ کہا یہ سمجھنے والوں کے 3 درجے ہیں۔ دیکھو اسے کہتے ہیں وارث قرآن۔ کہنے لگے اختلاف نہیں ہے، سمجھنے والوں کے 3 درجے ہیں، تمہارے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ، جو کافر ہیں ان کے لیے پوری متشابہ، اور جو وارث قرآن ہے اس کے لیے پوری محکم۔ اسے کہتے ہیں قرآن۔ کرامت انسانی تنہا کتاب کو مان لینا کرامت نہیں ہے، کتاب کو
وارث کتاب کے ساتھ مانو، یہ ہے کرامت انسانی۔ 2 مرتبہ سورہ نحل میں کہا کہ حبیب قرآن تم بیان کرو گے، قرآن تم بیان کرو گے۔ سورہ قیامت میں کہا ہم نے ذمہ داری لی ہے کتاب کو بیان کروانے کی۔ سورہ رحمان میں کہا بیان قرآن کا ہم کروائیں گے، یعنی رسول کے ذریعے۔ تو جو کتاب تنہا خود زمانے رسول میں کافی نہ ہو، وہ بعد رسول کیسے کافی بن جائے گی؟ بہت توجہ فرمائیے گا۔ تو اب کرامت انسانی یہ ہے کہ کتاب کو وارث کتاب کے ساتھ مانتے چلو۔ اب نظام ہدایت جو چلا، بھائی مجھے کچھ کہنا ہے اور اگر اس مرحلے سے میں آسانی سے گزر گیا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت سوارت ہوئی، اور مسلسل خط فکر ہے۔ نظام ہدایت چلا کتاب کے ساتھ، وارث کتاب رکھنا ذہن میں، اور اب نظام گمراہی چلا۔ سنو اور اس کو یاد رکھنا، گمراہی کا نظام تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں کہ ابلیس کا اور شیطان کا تذکرہ پورے قرآن میں کل 87 مقام پہ ہے۔ سننا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ نظام ہدایت کتاب، وارث کتاب۔ نظام گمراہی، اس پر بھی قرآن نے بحث کی، اور بحث کرتے کرتے بھائی عجیب بات ہے، بھائی یہ جملہ ذہن میں رکھنا، 87 مقام پر شیطان کا تذکرہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے، جاؤ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو ابتدائی سورے ہیں نا، ان میں شیطان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ابتدائی سورے، بھائی پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ ترتیب تلاوت ہے۔ ابتدائی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آگے نہیں پڑھو، اس لیے کہ آخری آیت سجدے کی آیت ہے، تو شیطان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ٹھیک، اچھا سورہ حمد ابتدائی سورہ ہے، شروع میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ولا ظالم تک پڑھ لو، شیطان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سورہ قل هو اللہ ابتدائی سورہ ہے، شیطان کا تذکرہ ملا نہیں ملا؟ عجیب بات ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا سورہ والضحیٰ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، کہیں شیطان کا کوئی تذکرہ آیا؟ نہیں ہے، نہ سورہ والشمس میں، نہ سورہ والضحیٰ میں، نہ سورہ حمد میں، نہ سورہ اقرا میں، نہ سورہ قل واللہ میں، نہ سورہ کوثر میں۔ یعنی ابتدائی سوروں میں شیطان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اچھا تو کب سے شروع ہوا؟ جب کچھ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ قرآن کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، جب کچھ تھوڑے سے لوگ، جب لوگ مسلمان ہونے لگے، اب شیطان کا تذکرہ شروع ہوا کہ بھائی سنو، ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، انہیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ ہم نے قوم سمود کو تباہ کر دیا، انہیں شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ ہم نے فلاں قوم کو نیست و نابود کر دیا، اس قوم کو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ اب شیطان کا تذکرہ شروع ہوا۔ ٹھیک، اور ہوتے ہوتے سورہ انعام میں آواز دی، چھٹا سورہ، آیت کا نشان 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ عجیب و غریب آیت ہے، اور اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیطان رکھا۔ عجیب بات ہے، ہر نبی کے ساتھ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیطان رکھا۔ اب یہی تو روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو، ہر نبی کے ساتھ شیطان رکھا۔ آدم کے ساتھ شیطان، نوح کے ساتھ شیطان، ابراہیم کے ساتھ شیطان۔ یعنی شیطان اس لیے رکھا کہ مکمل بدی کے مقابلے پر مکمل نیکی پہچانی جائے۔ ساتھ رکھنے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ ساتھ رکھنے کا مقصد کہ مکمل بدی کے مقابلے پر مکمل نیکی سمجھ میں آ جائے۔ اور اتنا عجیب و غریب ہے، اتنا عجیب و غریب ہے کہ آدم نبی معصوم کا لفظ کر رہا تھا، حوا پوری انسانیت کی ماں، وہی الہی کا ماحول ہے، ان کے گھر میں فرشتے اترتے ہیں، ان کے گھر میں فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹیں سنی جاتی ہیں، اور اس گھر میں شیطان گھس گیا۔ مجھے بتاؤ گھسا یا نہیں گھسا؟ بھائی گھس گیا یا نہیں؟ اگر نہ گھسا ہوتا، بھائی وحی الہی کا ماحول، وحی الہی کا ماحول، اس وحی الہی کے ماحول میں اگر شیطان آدم کے گھر میں نہ گھستا تو کبھی قابیل حابیل کو قتل نہ کرتا۔ تو نبی کا گھر ہے، شیطان گھس گیا۔ یعنی عجیب کمال کی بات ہے نا۔ اب زمانہ آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کو گمراہ کیا یا نہیں کیا؟ نوح کے گھر میں گھس گیا، نوح کے
گھر میں شیطان گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیوں ہو جاتی؟ اس لیے کہ قرآن نے آواز دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار والداخلین۔ نوح کی بیوی کافرہ تھی، پورا ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس اور میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ نوح کی بیوی کافرہ تھی۔ بھائی سننا، ہم نے نوح کی بیوی کو ہلاک کر دیا۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس جملے کو اپنے ذہن میں گرا میں باندھ کے رکھ لینا، کہیں کام آ جائے گا۔ بھائی کہا کہ ہم نے نوح کی بیوی کو ہلاک کر دیا، اور اسی قرآن میں کہا نجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نوح کو اور نوح کے اہل بیت کو بچا لیا، نوح کو اور نوح کے اہل بیت کو بچا لیا، بیوی کو ہلاک کر دیا۔ بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ میں نے زحمت دی۔ بھائی آپ نے دیکھا نہیں؟ یعنی عجیب، قرآن مجید کے کمال بھی عجیب ہے، عجیب کتاب ہے نا۔ بھائی سننا، بیوی ہلاک ہو گئی، نجیناہ وأہلہ، ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا، بیوی ہلاک ہو گئی۔ بتاؤں آیت سنو گے؟ فأنجیناہ اصحاب السفینہ، ہم نے سفینہ کے اصحاب کو بچا لیا۔ اصحاب کے معنی آپ کو معلوم، سفینے کے معنی آپ کو معلوم؟ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ تو کہا کہ ہم نے اصحاب سفینہ کو بچایا، یہ نہیں کہا کہ اصحاب نوح کو بچایا۔ بھائی کبھی غور بھی تو کیا کرو نا کہ یہ بات کیا ہو گئی۔ یعنی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اصحاب نوح کو بچایا، ہم نے اصحاب نوح کو بچایا، جملہ نہیں، ہم نے اصحاب سفینہ کو بچایا۔ اسی لیے میرے رسول نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت سفینے کی مثال ہے۔ توجہ رہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ نوح اولو العزم نبی ہے، چھوٹی نبوت نہیں ہے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے لیے سورہ صافات میں کہا، انجمن حسینیہ ایرانیہ نقل کر رہا تھا میں کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ دیکھو نوح کا اسٹیٹس کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین میں، صرف اس زمین پہ نہیں، سلام ہو نوح پر عالمین میں۔ اتنا بڑا نبی، اور اس نبی کے گھر میں ابلیس گھس گیا، یہی تو لانا تھا۔ اتنے بڑے اولو العزم نبی کے گھر میں ابلیس گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ نہ ہوتی۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے۔ ہر یہ ہے کہ بیٹا گمراہ ہو گیا، بیٹا گمراہ ہو گیا۔ روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، بھائی بیوی گمراہ ہوئی تھی تو ہوئی تھی، بیٹا گمراہ ہو گیا، نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے پروردگار نے طے کیا کہ اب مستقبل میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں بناؤں گا، خدا معلوم کہاں بیٹا آ جائے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، عجیب مراحل ہے، عجیب مراحل ہے۔ دیکھو اگر شادی بے جوڑ ہو جائے، ہو جاتی ہے، شادیاں بے جوڑ ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت نوح کی بیوی کتنی بے جوڑ شادی ہے نا؟ تو اب ایک تو ہو گیا واقعہ، اولاد ہو گئی، پروردگار نے طے کیا۔ دیکھنا فرعون کافروں کا سب سے بڑا کافر، فرعون کی بیوی مومنوں میں سب سے بڑی مومنہ، بے جوڑ ہو گئی نا، شادی بے جوڑ ہو گئی۔ تو اللہ نے طے کیا کہ اب مستقبل میں جتنی بھی بے جوڑ شادیاں ہوں گی انہیں صاحب اولاد نہیں بننے دوں گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھو ایک اصول طے کر لو، اور وہ اصول بڑا اچھا ہے کہ جسے قرآن کہے اچھا اسے اپنے کندھے پہ بلند کر لو، سر پہ اٹھا لو، بس سیدھی بات ہے۔
بس سیدھی بات کرو. ساری فضیلتیں قرآن کے رشتے سے, ساری فضیلتیں محمد رسول اللہ کے رشتے سے, ہے نا. ساری فضیلتیں, ساری کرامتیں, یہ کرامت انسانی ہے کیا؟ یہ محمد کے رشتے سے, قرآن کے رشتے سے, دین کے رشتے سے. دین جسے بلند کرے اسے بلند کر لو, دین جسے پست کر دے اسے پست کرو, دین جسے قریب کرے اسے قریب کر دو, دین جسے دور کرے دور کر دو. تو غلط انسان کو بلند کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. غلط انسان کو بلند کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بیوی ٹھیک ہے, نسبت تو تھی, لیکن جب قرآن نے کہہ دیا یہ کافرہ ہے تو پھر کافرہ. بیٹا بھائی نسبت تو ہے, نوح کا بیٹا ہے, لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ کافر تو کافر, ٹھیک ہے نا. اچھا عجیب بات یہ کہ اس کافر بیٹے سے کشتی بنانے کے بعد جب سب سوار ہو گئے تو اس کافر بیٹے سے نوح فرماتے ہیں یا بنی ان کا معنی کافر بیٹا ہے. غلط انسان کو کبھی بلند نہ کرنا. بیٹے کشتی میں آ جا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا. کہنے گا نہیں بابا مجھے ضرورت نہیں یہاں پہ کشتی کی. کہا بیٹے آج نجات فقط اس کشتی میں ہے. نبی بول رہا ہے, نبی بول رہا ہے. جانتے ہو قرآن میں نوح کے بیٹے کا جواب بھی موجود ہے. بھائی عجیب و غریب, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی کی آفت سے بچا لے گا. تو پہاڑ کی چوٹی یقیناً پناہ دیتی ہے, اور پہاڑ کی چوٹی نے یقیناً پناہ دی ہے, یقیناً. لیکن جب نبی کہہ رہا ہے کہ نجات سفینے میں, نجات کشتی میں, تو یہ کیا مذاق ہے کہ تم کہہ رہے ہو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر میں پناہ لے لوں گا. سننا تاریخ قرآن ہے, تاریخ قرآن ہے, قصۃ الانبیاء سے بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو مختصر ہوتی ہے نا بات. اب سننا, کہا کہ بیٹے تجھے پہاڑ نہیں بچائے گا. کہا بابا آپ میری پرواہ نہ کریں. سننا غلط انسان کو بلند نہ کرو, ہے نا, غلط انسان کو کبھی بلند نہ کرو. کہا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں, میں پہاڑ میں پناہ لے لوں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. نوح نے تیسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ بھی اس نے انکار کر دیا, اور اب سفینہ چلا. بھائی بہت توجہ رہے, سفینے میں کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا. ابھی اس وقت تک اپنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں سفینے میں کوئی بات کہہ سکوں, لیکن اب چلتے رہو آگے. سفینہ چلا اور نوح کا بیٹا پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی طرف چلا. آرام سے سننا, نوح کا بیٹا چلا, موجیں ہیں نا پیچھے چلی. بھائی وہ موجیں صرف سفینے والوں کو چھوڑیں گی, ٹھیک ہے نا, اور کسی کو چھوڑنا ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے. موجوں کے ایجنڈے میں اور کسی کو چھوڑنا شامل نہیں ہے. تو بھاگا نوح کا بیٹا, موجیں پیچھے چلی. وہ پہاڑ کی طرف چلا, موجیں پیچھے چلی. وہ پہاڑ کے اوپر بلند ہوا, موجیں اس کے پیچھے پہنچی. وہ اور اوپر گیا, موجیں پھر پہنچ گئی وہاں تک. وہ اور ذرا اوپر گیا, موجیں پھر پہنچی, لیکن ان کو تو پہنچتا تھا. بھائی موجوں کو اور پانی کو تو پہنچنا تھا, یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی میں پہنچ گیا نا. موج وہاں تک پہنچی اور اس کا ٹخنا ڈوب گیا. بھائی سننا, خدا کی قسم سننا, ٹخنا ڈوب گیا. پھر آواز دی ہے نوح نے کہ بیٹے نجات وہاں نہیں ہے, نجات سفینے میں ہے, آ جا. کہا نہیں بابا, یہ پانی, اس پانی سے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. پانی گھٹنے تک آیا, ٹھیک, پانی پیٹ تک آیا, پانی سینے تک آیا, پانی گلے تک آیا. تاریخ پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں, تاریخ انبیاء لکھتی ہے کہ جب پانی گلے تک آیا ہے نا, اس وقت آخری آواز دی ہے نوح نے. اب تو دیکھ رہا تھا نا کہ موت سامنے. بھائی نوح کا بیٹا اب تو دیکھ رہا ہے نا پانی یہاں تک آ چکا ہے, کہ اب تو اسے خود بھی پتا ہے, اسے خود پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن اتنا ضدی ہے, اتنا ضدی ہے کہ جانتے پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بابا آپ جائیں, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حال بینہما الموج, قرآن نے کہا درمیان میں موج آ گئی اور نوح کا بیٹا ڈوب گیا. اب میں سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نوح کا بیٹا ڈوب گیا نا, پہلے کون ڈوبا, پہلے پہاڑ یا نوح کا بیٹا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا, بعد میں نوح کا بیٹا ڈوبا. تو مالک یہ پہاڑ کی خطا کیا تھی, کہا اتنے غلط انسان کو اٹھایا ہوا تھا.
تمام ہو گئی اور اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. اچھا آج تک بڑے بڑے علماء جب تفسیریں لکھتے ہیں نا قرآن کی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی, یہ پہلے اولو العزم نبی ہے, اس سے پہلے کوئی اولو العزم نہیں آیا, یہ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام, اتنا بڑا نبی جس کو قرآن کہے عالمین میں سلام ہو نوح پر. یہ ہوا کیا؟ نبی کا بیٹا کافر ہو گیا. یہ بحث کی علماء نے یہ بحث کی, ہوا کیا بھائی کہ نبی کا بیٹا کافر ہو گیا. کہا دیکھو خدا ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے, محنتیں کی ہیں انہوں نے, زحمتیں اٹھائی ہیں, نتیجے لکھے ہیں اور وہ نتیجے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ بیٹے پر باپ کا کردار اثر انداز ہو یا نہ ہو, ماں کی گود اثر کر جاتی. لکھ دیا علماء نے, لکھ دیا کہ اصل میں نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کے لیے اکثر باہر تشریف رکھتے تھے, گھر میں تو ہمیشہ ماں کے ساتھ رہا نا, تو گود جو ہے وہ اثر کر گئی. تو کہنے لگے کہ اصل میں گود کا اثر تھا جو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا, گود کا اثر تھا جو کافر ہو گیا. یعنی نسل اثر نہیں کرتی, عجیب بات, گود جس میں پلے وہ اثر انداز ہو گئی ہے نا. اور کہنے لگے بھائی یہی تو بات ہے کہ چونکہ حسین رسول کی گود میں پلے حسین بن گئے, چونکہ حسین رسول کی گود میں پلے اس لیے حسین بن گئے. دیکھو کتنی صفائی کے ساتھ حسین کی ساری اچھائیاں رسول کے کھاتے میں ڈال دیں. حقیقت بھی یہی ہے, حسین منی وانا من حسین, ہے نا. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ ساری حسین کی ساری اچھائیاں نتیجہ تھیں رسول کی گود کا. یہی تو کہہ رہے ہو نا بھائی, یہی تو کہہ رہے ہو نا کہ حسین کی ساری اچھائیاں رسول کے گود کا نتیجہ تھی. تو ذرا یہ بھی بتاتے چلو کہ یزید کی ساری برائیاں کس گود کا نتیجہ تھی. لیکن سوال کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر حسین کی ساری اچھائیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ یزید کی ساری برائیاں کس گود کا نتیجہ تھی. ہمارا سلام اس گود پر جس نے پال کر حسین بنا دیا, تو اس گود کے لیے فتویٰ کیا ہے جس نے پال کر محمد بنا دیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ نور ایک ہے, مسئلہ تربیت کا نہیں ہے. کوئی تربیت لعاب دہن رسول سے پہلی غزہ ملی ہے, مسئلہ تربیت کا نہیں ہے. نور ایک ہے, دینت ایک ہے, مزاج ایک ہے, کیفیت ایک ہے. بھائی فضائل میں ایک ہے نا مسئلہ, نور ایک, دینت ایک, فطرت مزاج ایک. بھائی عجیب بات ہے. اور پھر صحیح اسے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے 5-7 دقیقے مسائل کے لیے آپ کی خدمت میں صرف کرنے ہیں. اور آج علی اصغر کا جھولا برآمد ہونے والا ہے, تو اس رشتے سے چند جملے عرض کروں گا. گہوارے علی اصغر ہے نا. تو اب ساری خوبیاں حسین کی اس گود کا نتیجہ تھی جس میں حسین پلے. خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ یہ پلے کے محتاج نہیں ہے, پیدا ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. دیکھو وہ 6 مہینے کا تھا وہ بچہ, جب چلے ہیں نا 28 رجب کو تو 14 دن کا تھا. ہے وقت کی کتابوں میں علی اصغر 14 دن کا تھا. 6 مہینے کی کوئی عمر ہوتی ہے. لیکن جب حسین نے کربلا کے میدان میں استغاثے کی آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا. تو 2 ہی خیموں سے رد عمل ہوا. ایک خیمے سے سجاد نکلے, تفصیل بیان کروں گا نشتر پارک میں, سجاد نکلے, اور دوسرے خیمے سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں.
بس طویل مصائب نہیں ہے، جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئی، قریب پہنچے رباب کے خیمے کے، کہا رباب بات کیا ہے؟ خیمے کے دروازے پر شہزادی ہے بھائی، کہا بھیا کیا بتائیں؟ جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اپنی محترم سننے والی خواتین سے مخاطب ہوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ آج رباب کے بیٹے کا تذکرہ ہے، بھائی ذہن میں دو جملے رہے، مجھے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دینی۔ اصغر کی دو بہنیں، علی اصغر کی دو بہنیں، ایک بہن فاطمہ صغرا جو بیماری کی وجہ سے مدینے میں رہ گئی، دوسری بہن سکینہ جو کربلا میں عاشور کے دن تک اصغر کے پاس رہی۔ جب بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا تو اس وقت سکینہ موجود تھی، اور یہ کہہ کے رباب سے حسین نے اصغر کو لیا کہ لاؤ رباب، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ، اور مجھے اجازت دے دو، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں۔ ابا کے سائے میں لے کر دشمنوں کے سامنے آئے، مقتل بیان نہیں کروں گا، مجھے جانا آگے ہے۔ ایک مرتبہ ابا کے دامن کو الٹا اور کہا، اے فوج یزید، اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو جلدی ریتی پر اس بچے کو لٹا کر دور ہو جاتا ہوں۔ اجرکم اللہ، میں جلدی ریتی پہ لٹا کر دور ہو جاتا ہوں، تم خود آ کے پانی پلا دو۔ حسین نے لٹایا، دور ہوئے، کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ قریب آئے، اصغر کو پھر اٹھایا، کہا بیٹے فوج کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے اپنی ننھی زبان باہر نکالی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے سنو، آخری جملے سنو۔ ادھر سے تیر آیا، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر ابا کا سایہ ڈالا۔ آئے رباب کے خیمے پر، مختصر کر رہا ہوں، جملہ سننا۔ آئے رباب کے خیمے پر، سکینہ نے سنا ہوا تھا، سکینہ نے سنا ہوا تھا کہ بھائی کو پانی پلانے لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی حسین کے پاس آئی، کہا بابا مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں آپ کو پیاری نہیں ہوں، اصغر آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ بابا اب اصغر کو پانی پلا رہا ہے، بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کا دامن اٹھایا، کہا بی بی تیرا بھیا پانی پی کے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملوں کی سماعت کے لیے ہے، بیٹی تیرا بھیا پانی پی کے نہیں آیا، تیرے ظلم سے سیراب ہو آیا ہے۔ یہ ایک بہن ہے سکینہ اور دوسری بہن فاطمہ صغرا۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور ساری بیویاں حرم رسول میں آگے بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ فاطمہ صغرا اٹھی، فاطمہ صغرا اٹھی اور ایک ایک بیوی کی گود دیکھنے لگی۔ زینب نے پوچھا صغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ تو بچی نے رو کے کہا پھوپھی اماں سب مر گئے، میرا چھوٹا بھائی اصغر کا ہے۔ آؤ اصغر بات کر لو مادر دلگیر سے، کچھ اشاروں سے بتا دو کیا کہو گے تیر سے۔ آنکھ بھی کھولی نہیں اصغر نے اے ام رباب، تشنگی ایسی چلائی حرملہ نے تیر سے۔ رضوان میں دی اور عمران میں دی، نوح خانی کریں گے۔ قبر اصغر